میرے اندر فروزاں حضور، میرے اندر فروزاں حضور، میرے اندر فروزاں حضور، میرے اندر فروزاں حضور، میرے اندر فروزاں حضور۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما وإذا قال ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرور کائنات سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امت ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اللہ تعالی حسد کے بارے میں فرماتا ہے، حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے جو باطنی بیماری ہے۔ باطنی امراض سے بچنا بہت افضل ہے۔ طریقت کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی شخص باطنی امراض سے بچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا، تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حسد والے شر سے جب مجھ سے جلے۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ حسد جو ہے بہت بڑی بری بلا ہے، بہت برا ہے۔ حسد کہتے کسے؟ حسد باطنی مرض کا نام ہے کہ انسان کے دل میں آرزو پیدا ہو جائے کہ نعمت میرے سوا اور کسی کو نہ دی جائے۔ حسد ایک ایسے آرزو کا نام ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ آرزو کر بیٹھے کہ جو بھی نعمت ہے وہ میرے حصے میں ہے، کسی اور کو نہ دی جائے۔ بات سمجھ میں؟ یہ ہے حسد کہ آدمی ہر نعمت کو اپنا بنانا چاہتا ہے اور جب وہ نعمت کسی غیر کے حصے میں دیکھتا ہے تو جل اٹھتا ہے، اس کا دل تڑپتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت جو اسے ملی ہے وہ نعمت سے وہ محروم ہو جائے، اس سے وہ نعمت چھین لی جائے۔ اس غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی معاملے میں وہ سوچنے لگتا ہے، کام کرنے لگتا ہے۔ یہ بہت بڑی دشمنی کا باعث ہے۔ حسد اور بخل اسی علت میں مشترک ہیں۔ یہ بخل جو ہے، بخیل پن، یہ بھی
ایسا ہی ایک مرض ہے، دونوں ایک ہیں، دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں مشترک ہیں کہ کوئی شے کسی کو نہ ملے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بخیل صرف اپنی شے یعنی اپنے نعمت کو کسی کو نہیں دینا چاہتا۔ بخیل کیا ہے؟ بخل پن جو پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں اپنی نعمت کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، وہ کسی غیر کو اسے دینا نہیں چاہتا، یہ بخل ہے۔ حسد کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت غیر کو عطا ہونے سے روکتا ہے۔ حاسد جو ہوتا ہے وہ حاسد کیا کرتا ہے؟ بخیل کیا کرتا ہے؟ اپنی نعمت کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، کسی غیر کو دینا نہیں چاہتا۔ حاسد کون ہے؟ حاسد وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت غیر کو عطا نہ ہو، اس پر روک لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دونوں بیماریاں مہلک ہیں، برباد کرنے والی ہیں۔ یہ دونوں بیماریاں انسان کو برباد کر دیں گے، بخل بھی برباد کر دے گا، حسد بھی برباد کر دے گا۔ جس کے اندر بخل ہو اور جس کے اندر حسد ہو، دونوں بھی کیا کر دیں گے؟ برباد کر دیں گے۔ یہ دونوں پیدا ہوتے کیسا؟ جہل کی وجہ سے۔ یہ دونوں پیدا ہوتے کیسا؟ کس وجہ سے ہمارے اندر یہ دونوں باتیں پیدا ہوتی ہیں؟ جہل کی وجہ سے، جاہل ہونے کی وجہ سے، علم کے کمی کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر گناہ سے بچاتی ہے، ظاہر اور باطن کو۔ جس پر لوگ حسد کریں، وہ سمجھے کہ مجھے نہ صرف اللہ تعالیٰ نے احسان و کرم سے نوازا ہے، بلکہ اپنی نعمتوں کا بطریق اکمل و اتم حامل بنایا ہے۔ اگر کوئی لوگ کسی شخص پر حسد کرتا ہے، حاسد جب حسد کرتا ہے، جس پر حسد کرتا ہے وہ جان لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احسان ہوا ہے، کرم نوازی ہوئی ہے، میں نعمت سے مالا مال ہوا ہوں، اور وہ بھی ایسے نعمت سے مالا مال ہوا ہوں جس نعمت کا مجھے اکمل و اتم حامل بنایا گیا ہے۔ تو یہ خوشی اسے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل سے جو نعمت عطا فرمائی تھی، یہود اس پر حسد کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ حسد کرتے تھے۔ یہودی کچھ آئے، آ کے مشرکان مکہ سے ملے اور کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں حضور سے خلاف ہونے کے لیے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم کیسے مانیں، تم بھی ملتے جلتے انہی کا عقیدہ رکھتے ہو، ہم اس وقت مانیں گے جب تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ تو ان لوگوں نے کر دیا۔ تو معلوم ہوا یہودی جو ہیں وہ سچے راہ میں نہیں ہیں، بلکہ حسد نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد نے انہیں مشرک بنا دیا۔ تھے یہود، بن گئے کیا؟ مشرک بنا دیا۔ تو معلوم ہوا حسد جو ہے وہ یہودیوں کی صفت ہے۔ جب ہم حسد کرتے ہیں تو جان لیں کہ ہمارے اندر
مسلمانیت نہیں ہے، مسلمان کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہودی کی صفت ہے۔ اس کی صفت ہے یہودی کی صفت ہے، اس لیے اس حسد سے بچنا چاہیے۔ امام ابو داؤد نے سنن میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد کرنے سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لکڑی کو آگ میں جب ڈالیں گے، اب لکڑی باقی نہیں رہے گی، چند ہی لمحے گزریں گے، اب لکڑی کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا، حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد جو ہے، ہاں، تمہارے نیکیاں کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں۔ جتنی نیکیاں کرے ہیں وہ تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حسد کو پہلے اپنے دل سے ہٹاؤ۔ بات سمجھ میں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور جب حاسد حسد کرے تو اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ کس کے حسد سے؟ حاسد کے حسد سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اے بندے دعا کر، اس حسد سے بچنے کے لیے دعا کر، حسد سے بچنے کے لیے دعا کر۔ کیا دعا کر؟ کہ حاسد، جب حاسد حسد کرے تو میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حسد سے بچائے گا۔ بات سمجھ میں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ہر گناہ کی جڑ ہیں، 3 چیزیں ہر گناہ کی جڑ ہیں، ان سے ڈرو۔ سرکار نے فرمایا 3 چیزیں ہر گناہ کی جڑ ہیں، ان سے ڈرو اور ان سے بچو۔ پہلے آپ نے کہا تکبر سے بچو، کیونکہ تکبر ہی نے ابلیس کو اکسایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر۔ یہ تکبر نے ابلیس کو اکسایا تھا، اس لیے تکبر سے ڈرو اور تکبر سے بچو۔ پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حرص سے بچو، یعنی یہ بھی ہو جانا، وہ بھی ہو جانا، وہ بھی ہو جانا، وہ بھی ہو جانا، وہ بھی ہو جانا، یہ بھی ہو جانا، اور ہو جانا، اور ہو جانا، یہ بھی ہو جانا، زیادہ ہو جانا۔ یہ جو حرص ہوتی نا، یہ بھی ہو جانا، یہ بھی ہو جانا، یہ بھی حاصل ہو جانا، یہ بھی حاصل ہو جانا، یہ بھی، اس حرص سے بچو۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو حرص ہی نے درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حرص ہی نے وہ پھل کھانے پر مجبور کیا۔ اور حسد سے بچو، پھر فرمایا سرکار نے حسد سے بچو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو حسد ہی نے برانگیختہ کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حسد ہی نے مجبور کر دیا ایک بیٹے کو حضرت آدم علیہ السلام کے کہ وہ دوسرے بیٹے کو قتل کر دے، تو قاتل ہو گیا۔ بات سمجھ میں؟ قتل کر دیا، گناہگار ہو گیا۔ کسی کا قول ہے
حسد کا اثر دشمن میں ظاہر ہونے سے پہلے خود تجھ میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ حسد جو ہے جب بندہ کرتا ہے کسی سے تو حاسد پر، جس پر وہ حسد کرتا ہے اس پر اثر ہونے سے پہلے حاسد پر اثر ہو جاتا ہے، یہ برباد ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے ایک بدوی کو دیکھا جس کی عمر کے 120 سال گزر چکے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری عمر کس قدر لمبی ہے؟ جواب دیا، میں نے حسد ترک کر دیا لہذا میں بچا رہا ہوں۔ پوچھا کہ اتنی بڑی اتنی لمبی عمر تجھے کیسا مل گئی، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ شخص نے کہا کہ میں نے حسد کو ترک کر دیا، میں نے حسد کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے لمبی عمر عطا فرما دی۔ ایک حدیث میں ہے 5ویں آسمان میں ایک فرشتہ ہے، جب کسی بندے کا عمل اس کے پاس سے گزرتا ہے اور اس کی روشنی سورج کی طرح ہوتی ہے تو یہ فرشتہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جا، میں حسد کا فرشتہ ہوں اور تیرے عمل میں حسد کی ملاوٹ ہے، لہذا میں اس عمل والے کے منہ پر اسے دے ماروں گا، اس لیے کہ یہ شخص حاسد ہے۔ جب کسی حاسد کا عمل، نیک عمل بھی اللہ کے دربار میں پہنچنے عروج کرنے لگا تو 5ویں آسمان میں جا کر اس فرشتے کے پاس اٹک جاتا ہے۔ وہ فرشتہ ہے حسد کا فرشتہ، وہ پکڑ لیتا ہے، پکڑ کے کہتا ہے کہ نہیں اب تجھے کو جانا نہیں ہے، تو رک جا۔ اس عمل کو لے کے کیا کرتا ہے، وہ اس عامل کے منہ پہ دے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تو حاسد ہے، تیرا عمل مقبول نہیں ہوگا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ہر انسان کو راضی کر سکتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں ہر انسان کو راضی کر سکتا ہوں سوائے حاسد کے۔ حاسد کو میں راضی نہیں کر سکتا سوائے حاسد کے، کیونکہ وہ تو بغیر اس کے کہ یہ نعمت مجھ سے زائل ہو جائے راضی نہیں ہوگا۔ حاسد اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ مجھ سے نعمت چھین جائے، تو اس وقت تک وہ راضی نہیں ہوگا۔ تو میں حاسد کو راضی نہیں کر سکتا۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ حسد کرنے والا ایسا ظالم ہوتا ہے جو نہ کسی چیز کو باقی رکھتا ہے اور نہ چھوڑتا ہے۔ حاسد جو ہے، حسد کرنے والا حاسد جو ہے ایسا ظالم ہوتا ہے، کسی چیز کو نہیں رکھتا۔ آج بھی دیکھیں گے آپ کہ جو حاکم لوگ ان کے اندر حسد پیدا ہو جائے وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، اپنے عوام کو، اپنے ماتحت کو کسی چیز پر قادر ہونے دیتے ہی نہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں؟ دیکھا بہت آج بھی چل رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ حسد۔ وہ حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ کوئی چیز کو باقی بھی رکھتا نہیں اور چھوڑتا بھی نہیں، پورا ختم کر دیتا، برباد کر دیتا۔ تو حسد ایک ایسی بلا ہے۔ بات سمجھ میں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے، فرماتے ہیں میں نے حاسد سے بڑھ کر کسی ظالم کو مظلوم کے ساتھ زیادہ مشابہ نہیں دیکھا، کیونکہ حاسد کو زیادہ غم رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں
حاسد سے بڑھ کر کسی ظالم کو مظلوم کے ساتھ زیادہ مشابہ نہیں دیکھا. کیوں؟ حاسد جو ہے غمگین رہتا ہے ہر وقت. کیوں؟ وہ دوسروں کی چیزوں اور نعمتوں پر نظر رکھتا ہے، ایک پر نہیں رکتا. وہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایک سے نہیں جاتی، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے. اس طرح یہ حسد کرتا کرتا ہر ایک کو دیکھتا دیکھتا غم کھاتے رہتا ہے. بات سمجھ میں؟ کہا جاتا ہے کہ حسد کرنے والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب تمہارے سامنے آئے تو چاپلوسی کرے. کیا کرے؟ چاپلوسی کرے، تمہاری واہ واہ گیری کرے. اور جب چلا جائے تو غیبت کرے. جو ہی وہ تمہاری مجلس سے ہٹ جاتا ہے، تم سے دور ہو جاتا ہے، وہ تمہاری غیبت کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور جب محصور پر یعنی مصیبت نازل ہو تو خوش ہوتا ہے. یہ علامتیں دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ یہ حاسد ہے، میرا دوست نہیں ہے بلکہ یہ حاسد ہے. حضرت معاویہ فرماتے ہیں شر کی خصلتوں میں سے کوئی خصلت حسد سے بڑھ کر انصاف کرنے والی نہیں. شر یعنی گناہوں کی خصلتوں سے حسد کی ایک ایسی خصلت ہے، وہ برابر کیا کرتی ہے؟ انصاف کرتی ہے. اس لیے کہ یہ محصور سے پہلے حاسد کو تباہ کرتی ہے. یعنی جس پر وہ حسد کرتا ہے وہ تباہ ہونے سے پہلے خود حاسد تباہ ہو جاتا ہے. یہ تباہ کر دیتی ہے. تو انصاف کرتی ہے، یہ گناہ ایک بہت بڑا انصاف کرتی ہے، حاسد کو پہلے برباد کر دیتی ہے. بات سمجھ میں؟ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش کے پاس دیکھا، انہیں اس پر رشک آ گیا. عرش کے پاس دیکھا، رشک آ گیا، اور پوچھا کہ اس شخص کی کیا تعریف ہے. جواب ملا کہ یہ شخص لوگوں سے ان چیزوں پر حسد نہیں کرتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کی ہوئی تھی. تو جو حسد نہیں کرتا ہے وہ عرش کے سائے میں پہنچتا ہے. بات سمجھ میں؟ تو اگر آپ عرش کے سائے میں پہنچنا ہے تو حسد نہ کریں. نہیں برباد ہونا ہے آپ حسد کریں. حسد تو رکتی نہیں ہے. ایک بار دل میں وہ بیماری آ جائے، آنے نہ تو آ جائے، بہت مشکل ہے. ایک آدمی سے نہیں جاتی، وہ اچھلتے رہتی، اس کو دیکھتی پھر پریشان ہوتی، پھر اس کو دیکھتی پھر پریشان ہوتی. اس طرح یہ غمگین ہو کر برباد ہو جاتا ہے. اور ایسا دوسروں کی نعمتوں کے چھن جانے میں وہ ایسی تدبیریں کرتا ہے، خود نعمتوں کے پانے کی تدبیریں چھوڑ دیتا ہے. اس طرح وہ برباد ہو جاتا ہے. خود حاصل کرنے کی جو تدبیریں ہیں اللہ کی نعمتوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اسے وقت ہی نہیں رہتا. وہ تو دوسروں کی نعمتوں کو چھیننے کی تدبیریں میں لگے رہتا ہے. تو جب وہ ادھر لگے رہتا ہے تو ادھر خالی ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ادھر وہ برباد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، مگر یہ تو پہلے برباد ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ حاسد جب کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. حاسد جب کسی کے پاس اللہ کی نعمت کو دیکھتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے. اور اس شخص سے کوئی لغزش دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. جب وہ اس سے کوئی غلطی دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. اس سے کوئی غلطی ہوگی کیا دیکھ لے کر رہتا ہے، کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. بات سمجھ میں؟ اسی میں لگا رہتا ہے. حاسد اپنی طرف سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے، وہ خود کو برباد کرنے لگتا ہے.
کہا جاتا ہے کہ حاسد کو دوست بنانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف نہ دو. حاسد کو دوست بنانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، کیونکہ وہ تمہارا احسان قبول نہ کرے گا. تم جتنا بھی احسان کرو وہ تمہارا احسان قبول نہ کرے گا، بلکہ وہ یہ چاہے گا کہ تم برباد ہو جاؤ. اس لیے حاسد کی دوستی کر کر آپ خود تکلیف میں نہ پڑ جاؤ. حاسدوں سے بولنے کا مطلب ہے حاسدوں سے بہتر ہے کہ دور رہو. کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر ایسا دشمن مسلط کرنا چاہتا ہے جو اس پر رحم نہ کرے، تو اس پر حسد کرنے والے کو مسلط کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو عذاب دینا چاہتا ہے، وہ بھی ایسا عذاب دینا چاہتا ہے کہ ایسا دشمن اس کے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے، وہ رحم ہی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حاسد کو اس کے اوپر لگا دیتا ہے. حاسد ہی ایک ایسا ہے وہ کبھی رحم نہیں کرتا. نیز ہر قسم کی دشمنی کے مٹ جانے کی امید ہو سکتی ہے، مگر اس شخص کی دشمنی نہیں مٹ سکتی جو حسد کی وجہ سے تم سے دشمنی رکھتا ہو. کئی مسائل سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ دشمنی مٹ جاتی ہے، مگر حسد کی وجہ سے جو دشمنی رکھتا ہے وہ دشمنی مٹتی نہیں بلکہ مٹا دیتی ہے. تو حسد جو ہے بہت بڑی بری بیماری ہے، اسے بچنا. جو کچھ بھی جس کسی کو بھی جو بھی نعمت جس کسی کو بھی ملی ہو، جانو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. اِنَّا لِلَّهِ، وہ کس کے طرف سے ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. یہ بات جان لیں گے کہ اللہ کی رضا کی وجہ سے اللہ راضی ہو کر اسے عطا کیا ہے، تو آپ اس کی خلاف ورزی نہ کر پائیں گے. بات سمجھ میں؟ تو یہ حسد سے بچنا ہے تو یہ جانو کہ یہ چیز جو ہے، جس کو بھی جو چیز ملی ہے وہ اس کے قابل ہے، اللہ نے اسے اس کے قابل جانا اور راضی ہو کر اسے عطا کیا. اس کے مال کی چھین جانے کی تدبیر کرنا، دعائیں کرنا، اس کو دعا نہیں کہتے، بد دعائیں کرنا، یہ خود پر ظلم کرنا ہے. وہ بد دعا اس کو لگتی یا نہ لگتی وہ بات کی بات ہے، پہلے خود برباد ہو جاتا ہے. پہلے تو اللہ تعالی کی رضا کے خلاف عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے راضی ہو کر اسے عطا کیا، اللہ نے اسے اس لائق جان کر اسے وہ نعمت سے نوازا. بات سمجھ میں؟ آپ اگر اس کے خلاف یہ کہیں گے کہ اے اللہ اس سے یہ نعمت چھین لے، تو آپ اللہ کو حکم دینے والے ہو گئے. دعا کیا ہے؟ التجا ہے، درخواست ہے، عاجزی ہے. بات سمجھ میں؟ بد دعا کیا ہے؟ حکم ہے. بد دعا کیا ہے؟ وہ التجا نہیں، وہ درخواست نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ حکم ہے. کس پر؟ اللہ پر. بات سمجھ میں؟ تو جو شخص کسی کی نعمت
کہ چھن جانے کی دعا کرتا ہے، وہ دعا نہیں ہے، بد دعا ہے. وہ حکم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تو نے جو اسے اس کا اہل جان کر جو نعمت عطا کیا ہے وہ اہل نہیں ہے، اسے وہ چیز چھین لے. تو الوہیت پر دخل دینا ہے، ربوبیت پر دخل دینا ہے. اللہ رب ہے، وہ رب ہے، وہ جانتا ہے کسے کون سی چیز کب چاہیے، کون سے وقت میں. بات سمجھ میں؟ اس کے بجائے ہے، وہ جانتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ جانتا ہے. بات سمجھ میں؟ اور اگر وہ شخص اس کا حامل اسے حمل نہ کر پایا، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، اس کی طرف سے ہے، تمہارا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. اب وہ چاہے تو اٹھا لیتا ہے، وہ اسے قابل بناتا ہے، عطا کرتا ہے. کبھی اسے آزمائش کرنے کے لیے اسے قابل نہیں بنا کر بھی عطا کرتا ہے. جب وہ حمل نہیں کر پاتا ہے تو اسے اپنی طرف پھر لے لیتا ہے، تاکہ بندہ یہ جان لے، یہ سمجھ جائے کہ اللہ کی دین میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے لینے میں کوتاہی ہے، کمی ہے. بات سمجھ میں؟ تو یہ جو بھی نعمت جس کو بھی ملتی ہے وہ نعمت اس کے طرف سے ملتی ہے، تو آپ اس میں دخل دے نہیں سکتے. دخل دینا گویا کہ تم اللہ کو حکم کر رہے ہو، بندہ ہو کر اللہ کو حکم کرنا یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے. بات سمجھ میں؟ یہ خود بہت بڑا گناہ. تو یہ ہے حسد، اللہ پر حکومت کر، یہ ہے حسد. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. تمہارے کہنے پر وہ اسے چھین لیتا. مولا کیوں چھینتا؟ بلکہ تم برباد ہو جاتے. اس کے بجائے رشک کرو. رشک کیا ہے؟ کہ اللہ تو نے جو نعمتیں میرے بھائی کو عطا کی ہیں اسے مت چھین، اسے اور زیادہ نعمتوں سے مالا مال کر. یہ خود ایک رشک ہے، یہ دعا کرنا خود ایک رشک ہے. بات سمجھ میں آتی؟ آپ جب کوئی چیز بانٹنے لگتے ہو، لینے والے فقیر وغیرہ آتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص نے کسی اور کو لے کے کھڑا کہ بھائی ان کو دیو، ان کو دیو، ان کو دیو. وہ لا کے دوسرے کو لا کے کھڑا کے بتائے گا ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو. اس لیے کہ اسے دینے والا اسے بھی دے اور وہ فوراً پلٹ کر اسے کیا بھائی آپ کے لیے کیا؟ نہیں نہیں لے لو، تمہیں بھی لے لو، مل جائے. بات سمجھ میں؟ بن مانگے لے لیا، مانگا نہیں لے لیا، دوسرے کو لا کے کھڑا کے یہ لے کے چلے جاتا ہے. یہ ہے رشک کہ اے اللہ اسے اور عطا فرما، اے اللہ اسے اور عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اسے کیوں میں محروم رکھوں نعمتوں سے، اس کو بھی میں مالا مال کر دوں. بات سمجھ میں؟ اس کے بجائے یہ کہنا کہ اے اللہ اسے وہ چیز چھین لے، مجھے نہیں ملی ہے، اس کو بھی نہیں ملنا، اس کو اس کے پاس سے چھین لے، اور اس کی تدبیریں کرنا، تو آپ خود برباد ہو جاتے ہیں. بھائی اسے نکو دو بھائی،
तू कौन रे बोलने वाला, तू पहले निकल बाहर। अगर दे करें तो उसे छीन लेते, दे निकल, दे निकल, तू निकल बाहर। ली हुई चीज भी चले जाती। बात समझ में आया? तो उसी तरह अल्लाह ताला उसे छीन लेता। तू कौन मुझे हुक्म करने वाला। अब जो कुछ भी नियामतें उसे मिली थी वो भी छीन लेता तो बर्बाद हो जाता। तो मालूम हुआ, तो इस तरह हसद से बचना चाहिए। एक वाकया सुनाता हूं मैं कि एक शख्स बादशाह के दरबार में गया। उस जमाने के बादशाहों के दरबार में कुछ लोग जाते हैं, अपनी अपनी बातें, अच्छी बातें रखते हैं। जब वो बातें बादशाहों को पसंद आती है तो बादशाह उनको इनाम और इकराम से नवाजता है। ये उस जमाने में बादशाहों का एक रिवाज था। तो एक शख्स बादशाह के दरबार में पहुंचा और इजाजत तलब की कि मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। बादशाह से इजाजत तलब की कि बादशाह सलामत, मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। तो बादशाह ने इजाजत दी, बादशाह ने इजाजत दी और उसे अपने सामने कुर्सी पर बिठा दिया। इजाजत भी दिया और उसे अपने सामने बुलाकर तख्त के सामने कुर्सी डालकर उसमें बिठा दिया, इज्जत देकर, और कहा आप जो कहना चाहते हो कहो। उस शख्स ने कहा मोहसिन, यानी एहसान करने वाले। फरमाया मोहसिन के साथ एहसान करो और जो बुराई करे उसकी बुराई का बदला उसे खुद ही मिल जाएगा। ये बातें कहा उसने कि मोहसिन जो है, जो एहसान करता है उसके साथ एहसान करो और जो बुराई करेगा उसे खुद बुराई का बदला उसे मिल जाएगा। कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद उसे, अगर वो बुराई करता है तो उसका बदला उसे मिल जाएगा। बादशाह जब ये बात सुना तो बहुत खुश हुआ। ये नसीहत उसे बहुत अच्छी लगी। तो बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे इनाम और इकराम से नवाजा। ये देखकर बादशाह के दरबार में दरबारियां रहते ना, दरबारियां बैठे रहते ना, उसमें से एक दरबारी को उस शख्स से हसद हो गया। आया आके कुछ दो बातें कहा और बात बल के बादशाह के रूबरू बैठ गया और दो बातें कह के माल लूट के लेकर गया। नहीं, इसे वो माल छीन लेना चाहिए, यानी इसे आइंदा वो माल उसे मिलना नहीं चाहिए, इसको बर्बाद कर देना चाहिए। इसके दिल में हसद पैदा हो गया उस शख्स से। तो अब वो बादशाह के पास गया, जाके बोला कि बादशाह जहां पाना बादशाह सलामत, ये शख्स जो आकर आपके सामने कुछ कहकर जाता है, जान वो अच्छा आदमी नहीं है, वो आपके बारे में बुरा जानता है। बड़े खुशामद अंदाज से बादशाह की इज्जत करके खुशामद करके बोला। क्या बोला? बादशाह सलामत, जो शख्स आपके सामने गुफ्तगू करके गया है वो अच्छी बात तो कहा है, बात तो अच्छी कहा है, क्योंकि बादशाह वो बात पसंद कर लिया ना, वो कैसे कहेगा वो बात बुरी है। वो तो अच्छी बात कहा है, मगर वो आपके बारे में आपसे नफरत करता है कि वो कहता है कि आपके मुंह से बदबू आती है। क्या बोलता है वो? आपके मुंह से बदबू आती है। अच्छा सुनो, मेरे मुंह से बदबू आ रही है। अब चेक कराया, कोई बदबू नहीं थी।
ایسے بولتا ہوں بادشاہ ہے. پھر بھی بولا کہ میں ایسے ہی تیری بات نہیں مان لوں گا، میں ٹیسٹنگ کروں گا، میں ٹیسٹ کروں گا، میں ایسے ہی بات نہیں مانوں گا. تو کس طرح بولتا، تو کیسا بولتا؟ تو بولا کہ بادشاہ آپ اسے پھر بلائیے، آپ اسے پھر اس کی بات سنیے اور آپ اپنے قریب کیجئے. دیکھیے وہ جب وہ قریب آئے گا، آپ کے قریب آئے گا تو وہ اس طرح اپنے ناک کو چھپا لے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. اگر آپ چاہیں تو یہ ٹیسٹنگ کر کے دیکھیں. بادشاہ کے ذہن میں ٹیسٹنگ بھی ڈال دیا اور اب جان لیا کہ بادشاہ کیونکہ ذات پر اٹیک ہو گیا ہے، اب یہ بادشاہ خاموش بیٹھے گا نہیں، ضرور بلائے گا اسے، ٹیسٹنگ کرے گا. وہ بات سمجھ میں؟ ضرور بلائے گا. اب یہ فوراً کیا کیا، اور سیدھا اس شخص کے پاس گیا. اب وہ بادشاہ بولا اچھا چل تو جا، میں دیکھتا ہوں کہ تیری بات سچی ہے کہ نہیں ہے، دیکھوں گا. اب یہ نکل گیا دربار سے، نکل کے سیدھا اب یہ جان لیا کہ بادشاہ ضرور اب تھوڑی دیر میں اس کو بلائے گا، کیونکہ ایسی بڑی بات بول دیا ہے، اور وہ ضرور بلائے گا اسے، پھر قریب کرے گا، پوری پریشانی ہوں گی. سب دیکھ کر سیدھا گیا. کس کے پاس گیا؟ وہ شخص کے پاس گیا. جا کے سلام کر کے بولا بھائی آپ بڑے نوازے گئے ہیں دربار میں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے دوستی کروں اور میں دعوت دیتا ہوں، آپ آئیے میرے گھر، ابھی چلیے. اب یہ بیچارہ پپ شریف بیچارہ، اس کو کیا معلوم، وہ خوش ہو گیا، درباری بھی خوش ہو گئے، چلو اب کھانے کے لیے بلا دعوت دے رہا ہے، وہ بھی ایک درباری. تو نکل گیا سیدھا، خوش ہو کے اس کے ساتھ ہو گیا. اب یہ کیا کیا، کھانے میں اتنا لہسن ڈال کے اس کو کھلایا. اب یہ بیچارہ چونکہ وہ بھی ایک درباری ہے، اس لیے وہ تعریف کر کے کھانا کھا لیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ میں بدبو آ گئی. لہسن کچا لہسن، سالن میں الٹا کچا پکا لہسن ڈال کے کھلایا تو کیا ہوتا، لہسن بنا، بدبو آ گئی. اب یہ کھا پی کر اپنے گھر پہنچا. پہنچتے ہی دیکھا کہ بادشاہ کے پاس سے قاصد آ گیا. اب اس کو تو کچھ بھی معلوم نہیں، کیا ادھر پوچھا کہ کیا ہے، بادشاہ نے تجھ کو بلایا، حکم فرمایا کہ وہ آئے، تو آئے. اب بادشاہ بلایا، یہ نکل گیا. تو بادشاہ نے اس کو پھر بلا کے بٹھا کے سامنے بٹھا کے کہا کہ بول. پھر اس نے وہ بات کہی، کیا کہی، محسن کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا. اب بادشاہ نے کہا کہ اسے اپنے قریب بلایا، قریب آ کر مجھے بول. اب وہ بادشاہ کے قریب جانے لگا تو اسے خیال آیا کہ میرے منہ میں لہسن کی بدبو ہے. اب اس نے اپنے اوپر ہاتھ ایسا رکھ کے وہ قریب ہوا. تو بادشاہ دیکھا کہ وہ شخص جیسا کہا ویسا یہ کر رہا ہے. یہ میرے بارے میں واقعی برائی چاہتا ہے، برا جان رہا ہے. اتنی بڑی اللہ اکبر گستاخی، بے ادبی، جبکہ میرے منہ میں باس ہی نہیں ہے اور میں ہوں بادشاہ، میرے منہ میں بدبو ہے ہی نہیں. یہ بادشاہ کا ایک رواج تھا کہ جب بھی وہ زیادہ انعام و اکرام سے نوازنا چاہتا ہے
تو خط لکھ کر اپنے گورنر کسی گورنر کے پاس بھیج دیتا ہے. یہ بادشاہ کا رواج تھا. جب بھی بادشاہ کے دربار میں کوئی آتا ہے اور کچھ بھی کہتا ہے پسند آ جاتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ انعام و اکرام سے نوازنا اگر چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, ایک خط لکھتا ہے. وہ خط اس کے تحویل کر کے کہتا ہے کہ جا اس گورنر کے پاس جا کے خط دے. وہ لے کے جا کے جب خط دیتا ہے تو گورنر اسے دیکھ کر اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے. یہ بادشاہ کا طریقہ ہے. مگر کبھی بادشاہ نے خط ایذا پہنچانے کے لیے کسی گورنر کے پاس نہیں بھیجا. بات سمجھ میں نہیں بھیجتا. بھیجا تو کیوں بھیجا؟ مگر اس وقت اس نے خط لکھا گورنر کو. کیا خط لکھا؟ یہ شخص جب تیرے پاس پہنچے گا تو اسے ذبح کر دے اور اس کی کھال نکال کر بھوسا بھر کر اس لاش کو میرے پاس پہنچا دے. اب یہ خط لکھا, خط لکھ کر مہر لگائی, پورے پیسٹنگ کی, دے کر کہا کہ جا فلاں گورنر کے پاس جا. اب یہ شخص کو کچھ بھی معلوم نہیں, یہ کچھ کام دے رہا ہے بادشاہ سمجھ کے, وہ خط لے کے نکل گیا. اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ انعام و اکرام ہے, یہ بھی معلوم نہیں کہ اس سے میں اس کی موت ہے. یہ بیچارہ شریف زیادہ نکل گیا, لے کے نکل کر اس گورنر کی طرف جا رہا تھا. راستے میں انہیں مل گیا. کون؟ وہ حاسد جو ہے وہ مل گیا. مل کے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولا کہ مجھے بادشاہ بلایا. اچھا, اور بلا کے پھر سے یہی کہا. اس کے بعد مجھے یہ خط دے کر کہا کہ گورنر کے پاس جاؤ اور اسے پہنچا دو. اب یہ پریشان ہو گیا. آہا, اسے اور انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے, کیوں نہیں وہ انعام و اکرام میں لے لوں. اس نے کہا کہ بھائی میں اسی گورنر کی طرف جا رہا ہوں, آپ کیوں تکلیف اٹھا رہے ہو؟ وہ خط مجھے دے دو, میں خود جا کے اسے پہنچا دیتا ہوں. اب یہ بیچارے کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا, اور دیکھا یہ تو درباری آدمی ہے. اب اس نے اس خط کو اس کی طرف پہنچا دیا. اب وہ خط لے کر یہ بہت خوش ہو گیا. ہاں میں کامیاب ہو گیا, جو انعام و اکرام اسے ملنا تھا مجھے ملنے والے ہیں, میں کروڑ پتی بن جاؤں گا. بڑا خوش ہو گیا, اور میں نے کس طرح اسے دھوکہ دے کر خط لے لیا. یہ دیوانہ خط مجھے دے دیا, پاگل. وہ اسے خط دے دیا اور اپنے گھر چلا گیا. اب یہ خط لے کے بڑے خوشی سے جھومتا وہ گورنر کی طرف جا رہا ہے. بہت ساری سوچ خیالات کر رہا ہے کہ مجھے بہت سارے انعامات ملیں گے, مجھے یہ ملے گا, مجھے وہ ملے گا, میں یہ مانگ کے لے لوں گا, میں وہ مانگ کے لے لوں گا, اور میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا. کیا کدھر کی بول کے یہ سوچ کے پہنچ کے اس گورنر کے دربار میں بڑا ادب کے ساتھ اس کے آگے پہنچ کر بڑے ادب کے ساتھ یہ خط پہنچا. اور وہ گورنر لیا خط, کھولا پڑا تو اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. گورنر نے پوچھا کہ اے شخص, تجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا حکم ہے بادشاہ کی طرف سے؟ بولا کہ یہی ہوگا کہ مجھے انعام و اکرام سے نوازو, یہی حکم ہوا ہوگا, اور میں جو چاہوں مجھے میری حاجت پوری کرو, یہی لکھا ہوگا. اس کے سوا کیا لکھا ہوگا؟ بولا
اے نادان شخص، اس میں تجھے ذبح کر کر تیری کھال میں بھوسا بھر کر واپس پہنچانے کے لیے لکھا گیا۔ سنتے ہی ہوگا زمین نیچے سے نکل گئی، بولتے نا اوسان ختم ہو گئی۔ ہاں بولا یہ خط میرے لیے نہیں ہے۔ کیا بولا؟ یہ خط میرے لیے نہیں ہے، یہ خط کسی اور کے لیے ہے، میں راستے میں لے کر نکل کر۔ انہوں نے گورنر بولا وہ سب مجھے معلوم ہے، اس میں لکھ کر ہے جو شخص یہ خط لائے گا۔ بولا کہ کام کرو، گورنر سلامت صاحب کیا کرو، ذرا خاصب کو بھیج کر دریافت کرو، معلوم ہو جائے گا کہ وہ میں نہیں ہوں۔ میں بولا مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مہر لگی ہوئی چیز ہے۔ آج تک میں نے کبھی جب انعام و اکرام کی بات کے خطوط آتے تھے، میں نے آج تک کبھی بادشاہ سے پوچھنے کا ضرورت ہی نہیں مجھے پوچھنے کی، بس حکم ہے، حکم کی تعمیل ہے۔ جلاد کو بلایا، حکم دیا کہ قتل کر دو، قتل کر دیا گیا، اور اس کی کان کھینچ کے بھوسا بھر کے بیچنے کا پورا انتظام ہو گیا۔ یہ معمول طریقے سے یہ بادشاہ کے دربار پہ چلا گیا۔ کون؟ یہ وہ شخص جا کے کھڑ کے بادشاہ کو، پھر بادشاہ دیکھا یہ کیسے واپس یہاں کھڑا ہے اور وہی باتیں کر رہا ہے، محسن کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بولا کیا ہے وہ خط کیا ہوا؟ بولا کہ میں وہ خط لے کے گورنر کی طرف جا رہا تھا کہ فلاں شخص مجھے ملا اور مل کے کہا کہ مجھے دے دو وہ خط، میں لے کے وہ گورنر کے پاس پہنچا دوں گا۔ ہاں میں بولا وہ لے کے چلا گیا؟ ہاں۔ تو پوچھا کہ کیا تو مجھ سے بدگمانی رکھتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو نکلتی ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے کبھی ایسے سوچا بھی نہیں۔ بولا کہ وہ شخص نے کہا تھا، جو شخص تیرے ہاتھ سے خط لے کر گیا، اس نے کہا تھا۔ بولا کہ تو پھر کیوں اس دن تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا؟ بولا کہ بادشاہ سلامت، اس دن تو اس شخص نے مجھے کھانے کی دعوت دی اور اس کھانے میں لہسن اتنا کھلایا، وہ بھی اد کچا، کہ میرے منہ میں بدبو تھی۔ میں کہیں یہ بدبو سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، میرے منہ میں جو بدبو ہے اس کی وجہ سے کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے میں نے اپنے منہ کو کی بدبو کو بچانے کے لیے ہاتھ کو رکھ لیا۔ اچھا تو نے سچ کہا۔ کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا تو نے سچ کہا، پھر بول۔ پھر وہ پریشان ہو کے بولنے لگا، محسن کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بولا تو نے سچ کہا، وہ تیرے ساتھ برائی کیا، حسد کی، اس کا بدلہ اسے مل گیا، کہ اب تک اسے اس کا بدلہ مل گیا ہوگا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ دربار میں پارسل آ گیا۔ اب وہ پارسل کھولے تو امام حضرت تھے، قتل ہو کر بھوسا بھر کے آئے، لاش آئی ہے۔ بولا کہ دیکھا تو نے سچ کہا، سچ کہا تو نے۔ پھر انعام و اکرام سے اسے نوازا اور پھر اسے اپنے روبرو بٹھا کر کہا کہ پھر کہ
تو نے بہت سچ کہا، تو نے بہت سچ کہا، کہا نہیں کر دکھا دیا، کہا فقط نہیں کر دکھا دیا۔ تو بادشاہ پر اتنا اثر ہوا اس بات کا، اور حاسد کا یہ حال ہوا۔ تو حسد جب کرتا ہے تو برباد خود ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ برباد خود ہو جاتا ہے۔ اس کو برباد اور اس کی جان کو کا خاتمہ کرنے نکلا تھا، وہ ہوا کیا؟ خود زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بات سمجھ میں؟ اسی طرح یاد رکھو، حسد جو ہے بہت بری چیز ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ کبھی کسی کے نعمتوں کو دیکھ کر اس کے چھن جانے کی بد دعا نہ کرو، ہاں کے الفاظ مت نکالو، بلکہ یہ جان لو کہ یہ اس کے قابل تھا، اللہ نے اسے عطا کیا، اور یہ دعا کرو کہ اللہ اسے قابل رکھ اور مجھے بھی قابل بنا دے، مجھے بھی وہ چیزوں سے مالا مال کر، اور مجھے بھی ان چیزوں کی قابلیت عطا فرما۔ بات سمجھ میں؟ یہ دعا کیجئے، اور دعا جتنا کریں گے حسد سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ حسد سے بچائے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ حسد سے بچو اور میری پناہ میں آ جاؤ، اللہ ہی حسد سے بچائے گا۔ اور رسول کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا طلب کرنے لگو گے تو حسد سے بچ جاؤ گے۔ اور اپنے اونچے کو مت دیکھو، حسد پیدا ہو سکتا ہے اگر کمزور ہیں۔ اپنے نیچے کو دیکھو تو شکر پیدا ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ تو اکثر جب بھی دیکھنا ہے تو اپنے نیچے کو دیکھو، اور کمپیر کرنا اگر ہے تمہیں تو نیچے کے آدمی کے ساتھ کمپیر کرو، اور دیکھو کہ وہ کتنا بھوکا ہے، وہ کس طریقے سے پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، یہ شکر کا پہلو پیدا ہو جائے گا۔ تو میں آج اس بات کو یہی ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور اے اللہ یہ جو کرونا وائرس کا عذاب ہے، بلا ہے، لاک ڈاؤن کے مسائل چل رہے ہیں، اموات وہ کتنا سچ ہے، کوئی سچ کہتے کوئی جھوٹ کہتے، واللہ عالم، تو بہتر سے بہتر جانتا ہے، واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور تیرا رسول بہتر سے بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو بھی حقیقت ہے مگر یہ ایک وبا ہے، ایک بلا ہے۔ اے اللہ اس بلا سے ہم تمام کو کی حفاظت فرما، ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے پیش و اقارب کو، ہمارے مریدین کو، ہمارے چاہنے والوں کو، یعنی ہر مسلمان کو، ہر مومن کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کو، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری، اس وبا سے حفاظت فرما، اور تنگ دستی سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں فراغ دستی سے مالا مال فرما۔ اے اللہ دشمنان امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری حفاظت فرما، ان کو نیست و نابود فرما، ان کو برباد فرما، ان کے تدبیروں کو برباد فرما، اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک توفیق عطا فرما، اور سچا دین سمجھنے کی طاقت عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مطہرہ کا ہمیں پابند بنا، اور علم دین سیکھنے سمجھنے کی طرف ہمارا رجحان بنائے رکھ۔
اے اللہ کرم فرما، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ ہمیں دین و دنیا میں معزز و محترم فرما، تیرے سوا کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اس عالم میں رہیں تو تیرے لیے اور مرے تو تیرے لیے، وہ بجاہی سیدنا غوث الثقلین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بجاہی سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔